بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں ایک نئی سورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سورت ہے سورۃ یونس، اور اس کی ہم انشاءاللہ آج آیت نمبر 1 سے 10 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کی ان 10 آیات میں اور پھر اس سے قبل انشاءاللہ ہم آج اس سورت کا تعارف اور اس میں جو بڑے بڑے مضامین ہیں ان کا ایک سرسری سا جائزہ لیں گے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر جو مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں ان آیات کے اندر، آیت نمبر 1 سے 10 میں، اس میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب حکیم کی حقانیت کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تعجب کرنے والے جو کفار ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قدر تفصیل سے آج توحید کے حوالے سے بات ہوگی، اور اس میں اللہ رب العزت نے پہلے توحید ربوبیت کے دلائل پیش کیے ہیں، اور پھر توحید الوہیت کی طرف دعوت دی ہے، اور پھر اسی طرح ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں آخرت جو ہے، عقیدہ آخرت اور اس کے دلائل کا تذکرہ یہاں پر ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر تدبر کرنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا اور دلائل توحید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آخر میں جو منکرین ہیں آخرت کے، اللہ رب العزت نے آخرت کی جو منکر ہیں ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور ایمان والوں کا ٹھکانہ اور اللہ رب العزت نے ان کا جو سلام ہے، ان کی تسبیح ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اس سورت کے مختصر ایک تعارف اور مضامین سے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے سورہ یونس، یہ مکی سورت ہے، لیکن اس کی 2 یا بعض نے 3 لکھا ہے، وہ آیات مدینہ کے اندر نازل ہوئی، لیکن عمومی طور پر یہ سورت جو ہے وہ مکی سورت ہے، اور اس میں کل جو آیات کی تعداد ہے 109 ہے، اور اس سورت کا جو نام یونس رکھا گیا ہے تو یہ اصل میں اسی سورت کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 98، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، اور یہاں سے پھر یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور اسی کے تعلق سے اس سورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر جو موٹے موٹے بنیادی مضامین ہیں اس میں توحید کا تذکرہ آپ کو ملے گا، رسالت ہے اور آخرت کے دلائل ہیں، اور اسی طرح اس میں جو پچھلی قومیں ہیں ان کے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے قوم نوح ہے، موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح یونس علیہ السلام کی قوم اور ان کے قصے جو ہیں وہ یہاں پر بیان ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایمان اور اسی طرح صبر اور اللہ کی رحمت، اس کے اسباق جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے جو مضامین ہیں اس کو 5 بڑے مضامین کے اندر تقسیم کریں تو سب سے پہلا جو بڑا موضوع اس سورت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ قرآن اور توحید کی دعوت ہے، اور سورت کے آغاز ہی سے آپ کو حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم اور کتاب حکمت اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسی حصے میں اللہ رب العزت کی وحدانیت پر زور دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کی دلیل کے طور پر اللہ نے پیش کیا ہے۔ پھر اس کا دوسرا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں اسی صورت کے اندر جو دوسرا ایک بڑا مضمون ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اور باقی جو انبیاء ہیں ان کی سچائی، ان کے دلائل جو ہیں اللہ رب العزت نے پیش کیے ہیں، اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اور کفار کے اعتراضات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے۔ پھر اسی طرح آخرت اور جزا اور سزا، اس کے حوالے سے بھی اس صورت میں جا بجا آپ کو تذکرے ملیں گے، جس میں دنیا کی جو فانی ہونے کی مثال اللہ نے بیان کی ہے،
اس طرح قیامت کے دن کی پیشی اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کا تذکرہ ملے گا، اور اہل ایمان کی نجات اور مجرموں کی جو سزائیں ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ایمان، صبر اور عمل صالح، یہ بھی آپ کو اس صورت کے اندر ان تمام تذکروں کے ضمن میں آپ کو یہ دعوت آپ کے سامنے آئے گی، ایمان کیا ہے، صبر اور عمل صالح کے حوالے سے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کی صفات اور ان کے لیے بشارتیں جو ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حضرت موسیٰ اور مومنین کا صبر اور توکل کو بطور مثال وہ پیش کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور آخر میں آپ اگر اس کو پانچواں اس کا ایک مضمون بڑا دیکھیں تو وہ اللہ کی رحمت اور عدل، اس کا تذکرہ آپ کو اس صورت میں ملے گا۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی رحمت جو ہے وہی اصل میں نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ تو یہ آپ کو یہ چند جو ہیں بنیادی اور بڑے بڑے مضامین جو ہیں اس پوری صورت کے اندر جا بجا ملیں گے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے 4، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اس صورت کی جو ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ ان آیات میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے جن کا معنی تو موجود ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ہمیں عطا نہیں فرمایا ہے۔ آگے ہے تل کا، یعنی یہ آیات و آیتیں ہیں الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی۔ یہ سوال ہے یا تعجب کے لیے ہے، کیا کانا ہے للناس لوگوں کے لیے، عجباً کوئی تعجب کی بات، ان یہ کہ اوحینا ہم نے وحی کی، الی رجل ایک آدمی کی طرف، منہم انہی میں سے، ان انذر یہ کہ انذر کہ آپ ڈرائیں، الناس لوگوں کو، وبشر اور خوشخبری دیں، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو سب ایمان لائے، ان لہم کہ بے شک لہم ان کے لیے ہے، قدم مرتبہ یا جگہ، صدق سچائی یا سچ، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون، قال کہا، الکافرون سب کافروں نے، ان بے شک، ھذا یہ ہے، لساحر یقیناً جادوگر، مبین کھلا، یقیناً یہ ایک کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم ان بے شک، ربکم تم سب کا رب، اللہ ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام فی میں 6 ایام دن 6 دنوں میں، ثم پھر استوا وہ بلند ہوا، وہ مستوی ہوا، علی العرش عرش پر، یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر ہر کام کی، ما من شفیع ما نہیں، من شفیع سفارشیوں میں سے کوئی بھی نہیں، سفارش کرنے والوں میں سے کوئی بھی، الا مگر، من بعد اذنہ من سے، بعد میں، اذن ہی اس کے اذن، اس کی اجازت، یعنی اس کی اجازت
کے بعد ہی ہے کہ کوئی سفارش کر لے، اس کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہے۔ ذالکم اللہ، ذالکم یعنی یہ ہے تم سب کا، اللہ اللہ یعنی وہی ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ، فا یہ نتیجہ اور پس یا جو کچھ پیچھے ذکر ہوا اس کے نتیجے میں یا لہٰذا فا تو یا پس، اعبدو تم سب عبادت کرو، ہو اسی کی، افلا کیا بھلا نہیں، یہ سوالیہ ہے وہی جیسے شروع میں آیا تھا، کیا فلا پھر نہیں تو کیا نہیں، تذکرون تم سب نصیحت حاصل کرتے، الیہ اسی کی طرف، مرجعکم، مرجع یہ لوٹنے کی جگہ، رجوع کرنا یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب کا، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حقاً سچا ہے، انہو بے شک وہ، یبدأ وہ ابتدا سے پیدا کرتا ہے، وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ، یعید یا عید کا لفظ یہ جیسے عیدیں بھی ہوتی ہیں تو عید یعنی جو بار بار آئے تو وہی دوبارہ زندہ کرے گا، ہو اسے، لیجزیہ تاکہ وہ جزا دے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا وہ سب ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور جن سب نے نیک عمل کیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین کفروا والذین اور وہ لوگ جو کفروا جن سب نے کفر کیا، لہم شراب، لہم ان کے لیے ہے، شراب یعنی مشروب، یہ شراب یہ اردو والی شراب نہیں ہے بلکہ عربی زبان میں شراب یعنی ہر پینے کی جو چیز ہے، مشروب جس کو پیا جاتا ہے اس کو شراب کہتے ہیں، تو لہم شراب ان کے لیے مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، من حمیم، حمیم یہ گرم یا کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، تو یعنی کھولتے ہوئے پانی میں سے، وعذاب اور عذاب ہے، علیم سخت دردناک، درد والا، بما اس وجہ سے جو کانوا وہ سب تھے، یکفرون وہ کفر کرتے۔ تو یہ آیت نمبر 1 سے 4 تک ہم نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ رکھا، اب اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت اس کا آغاز اللہ رب العزت نے الف لام را حروف مقطعات سے کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک تو یہ بھی جان لیجئے کہ حروف مقطعات میں اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے، تو اس میں ایک صرف نقطہ آپ یاد رکھ لیں، یہ تجوید کے قواعد کے حوالے سے ہے کہ حروف مقطعات میں ہر وہ حرف کہ جس کو اگر پڑھا جائے تو اس کے 3 حرف بنتے ہوں، جیسے دیکھیے لام، یہاں پر لام جو بنتا ہے، لام الف اور میم، اور اس کا درمیانہ جو حرف ہے وہ جو حروف مد میں سے ہو، جیسے الف حروف مد ہے تو لام میں لام الف میم لام بنتا ہے، تو یعنی لام کو اگر کھولیں تو لام الف میم ہے، تو ایسے تمام جو حروف مقطعات میں کوئی حرف آتا ہو کہ جو 3 لیٹر کا ہو اور پھر اس میں درمیانہ جو حرف ہے وہ حرف مد ہو، جیسے یہاں پر الف ہے لام میں، تو اس کو جو ہے مد لازم کی طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی جس کی لمبائی جو ہے، جس کو لمبا کس طرح کرنا ہے کہ وہ کم از کم 6 حرکات جتنا ہو، وہ 6 حرکات جتنا لمبا اس کو کرتے ہیں، تو اسی لیے الف لام را جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو الف لام را اس طرح پڑھیں گے، یعنی لام کو 6 حرکتوں جتنی لمبائی دیں گے اور را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو 2 حرکتیں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ جو الف لام را یہ حروف مقطعات اتارے ہیں اس قرآن مجید میں، اور اس سورت کا آغاز الف لام را سے کیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا، تو یہ ایسے حروف ہیں جن کی تشریح ہم پہلے تفصیلاً بیان کر چکے ہیں، صرف مختصراً یاد رکھیے کہ یہ ایسے حرف ہیں کہ جن کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں، پھر یہ وہ حرف ہیں کہ جن کے معنی کا علم اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں دیا، اور یہی اصل میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو عاجز کرنے کے لیے یہ حروف اتارے ہیں کہ عرب جو ہیں اپنی زبان کے اوپر ناز کرنے والے، فخر کرنے والے، وہ بھی ان حروف کا معنی مطلب بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسے حروف جو ہیں غور کیجیے اللہ رب العزت نے انہی ہی کے جس زبان کو وہ استعمال کرتے تھے انہی میں سے چند حروف کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اس کا معنی تم بتا نہیں سکتے ہو، اور یہ ان کی عاجزی کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کی اتھارٹی ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو کسی چیز کا معنی بتائے، چاہے تو نہ بتائے، تو اللہ رب العزت نے ان کا معنی اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کا ضرور کچھ نہ کچھ معنی ہے، یعنی یہ بے معنی الفاظ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بے معنی گفتگو کرنے والی نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ رب العزت بے معنی گفتگو نہیں کیا کرتا، تو لہٰذا اس کا معنی ضرور ہے لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے اس کا علم نہیں دیا ہے۔
اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کریم کے اندر، یہ سورۃ البقرہ یا سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو جائے اور سورۃ الناس تک قرآن پڑھیں، تو یہ سب جو ہے قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں، اور جس میں یہ سورہ یونس بھی شامل ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی اور آیات ہیں، یہ اس کتاب حکیم کی آیتیں ہیں۔ یہ سب جو ہیں اس کتاب حکیم کے اندر، یہ سب اللہ رب العزت کی آیتیں ہیں، اور یہ آیات کس کتاب کی ہیں؟ جس کو اللہ رب العزت نے اس کی ایک صفت یہاں پر بیان کی ہے، الکتاب الحکیم، یعنی ایسی کتاب جو حکمت والی ہے۔ کتاب کسے کہا جاتا ہے؟ کتاب ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو لکھی گئی ہو، یعنی یہ کتاب پہلے سے اللہ رب العزت کے ہاں یہ لکھی جا چکی ہے، اور یہ آیات جو ہیں اسی کتاب کے اندر سے ہیں۔ اور یہ جو معنی ہے، یہ لفظ ہے الحکیم، اس کے 3 معنی مراد لیے گئے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا معنی، وہ جو عام معروف معنی ہے، حکیم یعنی حکمت والی، یعنی یہ دانائی والی اور حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی بھی ایک لفظ، ایک حرف، کوئی ایک جملہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو حکمت سے خالی ہو۔ اس کی کوئی بھی بات، اس میں کوئی خطا نہیں ہے کہ کوئی کمی بیشی ہو، کچھ اس میں غلط ہو، نہ حقائق کے خلاف ہے، نہ عقل کے خلاف ہے، اور نہ اس میں کوئی چیز کم تر درجے کی ہے کہ جناب فلاں تو کلام بڑا زبردست ہے اور فلاں جگہ پہ کلام جو ہے وہ کم درجے کا ہے۔ نہیں، یہ سب حکمت سے بری ہوئی اور بہترین کلام ہے، بلکہ ہر بات ہی کمال اور عقل و دانش پر مبنی ہے، کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس حکیم کا معنی جو ہے وہ حکیم بمعنی محکم لیا گیا ہے، یعنی محکم جو بڑا مضبوط اور ٹھہری ہوئی چیز ہو، یعنی یہ کتاب انتہائی محکم ہے اور بڑی مضبوط ہے، اس کی آیات میں کوئی باہمی اختلاف نہیں ہے۔ محکم چیز یعنی ایک ایسی اتھارٹی کے ساتھ جو بات کرتی ہے کہ جب یہ کوئی فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ ہے، نہ ہی اس کے حلال و حرام اور اس کے حدود و احکام وہ کبھی منسوخ ہوں گے، کہ جب اللہ رب العزت نے اس کتاب کو مکمل فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب اس کتاب کو اللہ رب العزت نے جب مکمل کر دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے بائبل کو یا دیگر الہامی کتابوں کو ان کے لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد ایک ایڈیشن کے بعد نیا ایڈیشن آ رہا ہے، پھر اس کے بعد نیا، یعنی ان کی اپنی لائبریریوں کے اندر اس کے ہزاروں کی تعداد میں مختلف طرح کے ایڈیشن ہیں۔ تو لہٰذا اس قرآن کریم کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ایک دفعہ نازل کیا ہے وہ بڑا محکم ہے، اور اس کے اندر جو ایک دفعہ اللہ نے احکامات نازل کر دیے ہیں تو وہ محکم ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا تیسرا مفہوم ہے بمعنی حاکم۔ یہ حکیم کا ایک معنی حاکم بھی ہوا کرتا ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے، یہ جب بھی انسانوں کے درمیان میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے، جیسے سورۃ النساء کے اندر بھی ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں تنازع پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرو، تو اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ تو اس کو اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد کیا ہے کہ انسان اس کو قرآن کریم کے اوپر لوٹائے، یعنی اس کو حکم بنائے، اس کے ذریعے سے فیصلے کرے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارا جو اختلاف ہے اس کا کیا جو ہے نتیجہ، اور کیا اس کے اوپر اللہ رب العزت نے حکم لگایا ہے، یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، لہٰذا انہی فیصلوں کے ذریعے سے انسان اپنی دنیا کے اندر جتنے بھی فیصلے کرتا ہے اس کے مطابق کرے، حتیٰ کہ اپنے آخرت کے مطابق جو فیصلے ہیں کہ میں آخرت میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا جنت میں جانا چاہتا ہوں یا دوزخ کے اندر، تو ہر ایک چیز کے اندر جو ہے یہ کتاب فیصل ہے، جو یہ فرمائے گی اس کے اوپر جو ہے سر ایک تسلیم خم ہوگا۔ تو یہاں پر حکمت کے 3 معنی بیان ہوئے، یعنی ایک بطور حکمت کہ یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، دوسرا محکم ہے، بڑی مضبوط ہے اور اس کی اتھارٹی ہے، اور تیسرا یہ بطور حاکم ہے کہ اس کے ذریعے سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک سوال کے انداز میں یہ آیت کو ارشاد فرمایا، اکان للناس عجبا، اور یہ جو سوال ہے اس کو علماء کہتے ہیں یہ استفہام انکاری ہے اصل میں، یعنی سوال کرنے کا انداز ہے، لیکن اصل میں اللہ رب العزت انکار کر رہے ہیں کہ یہ کیسا، یعنی یہ تعجب بنتا نہیں ہے۔ تو یہ استفہام انکاری جو ہے وہ تعجب کے لیے ہے، جس میں توبیخ کا پہلو بھی شامل ہے، یعنی اس کے اندر ان کی اصل میں سرزنش بھی ہے کہ جو لوگ اس آیت کے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آگے یعنی جملہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کرنے کے اوپر جو تان کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ان کے لیے توبیخ ہے اس کے اندر، ان کے لیے ڈانٹ ہے اس کے اندر، اور استفہام انکاری ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے اکان للناس عجبا، یعنی کیا لوگوں کو یعنی اس کے اندر تعجب معلوم ہوتا ہے، کیا یہ عجیب چیز ہے لوگوں کے لیے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے کسی ایک شخص کو ہم نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر ہم نے یہ وحی نازل فرمائی ہے، تو اس کے اندر تعجب والی کیا بات ہے؟
یعنی آخر اس میں تعجب و حیرت کی کون سی بات ہے کہ انسانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے، جیسے فرمایا ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، اور فلاح و سعادت کی راہ دکھانے کے لیے خود انہی میں سے اللہ نے جو ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ تعجب کی بات تو تب ہوتی کہ ان کا پروردگار ان کی ہدایت کا کوئی سامان ہی نہ کرتا، تو پھر انسان تعجب کرتا، یا پھر ان میں یعنی ان میں جو کسی جن یا فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو پھر تعجب بنتا تھا، کیونکہ فرشتہ یا پھر جن جو ہے وہ انسانوں کے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ لوگ ایک بشر کے رسول بنائے جانے کے اوپر تعجب کرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ تعجب اس زمانے کے کفار نے بھی کیا، ان سے پہلی قوموں کے اندر بھی ان کے نبیوں کے اوپر لوگوں نے یہی تعجب کیا کہ ہمارے اندر ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کھاتا پیتا ہے۔ اور یہی تعجب اگر آپ دیکھیں تو انہی پہلی قوموں کی سرشت کے اوپر چلتے ہوئے آج ہماری امت مسلمہ کے اندر بھی لوگ اسی پر تعجب کرتے ہیں کہ جناب آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ بشر کیوں مانتے ہیں؟ ہم تو انہیں نور مانتے ہیں، تو آپ اس کو نور کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ کو ان کے بشر ہونے کے اوپر کوئی تعجب ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کے اوپر وحی نازل کی ہے؟ بلکہ یہ تو ایک رحمت کی بات ہے کہ تم ہی میں سے اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کو چنا ہے کہ جو تم میں سے ہے، تمہارے لیے بہتر نمونہ بن سکتا ہے۔ ورنہ لوگ طرح طرح کے بہانے بناتے کہ جناب یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہیں، یا یہ پھر کوئی نوری مخلوق ہیں، یا کوئی جن ہیں، تو ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے انسانوں ہی میں سے انہی کے سامنے پرورش پانے والے یعنی آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ بشریت کے ساتھ ان کے اوپر یہ وحی نازل کی ہے، اور اس کے اندر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ اللہ رب العزت نے یہ خوشخبریاں دی ہیں کہ خوشخبری کیا ہے کہ بے شک ان کے لیے سچائی کا مرتبہ ہے۔ قدم صدق، یہ قدمہ جو ہے اس کا مطلب بلند مرتبہ ہونا یا اجر ہے، اور اجر حسین ہونا، اور وہ اعمال صالح ہیں جو ایک مومن آگے بھیجتا ہے۔ قدمہ یعنی وہ چیز جو آگے بھیج دی جائے، یا پھر قدمہ کا جو ظاہر مطلب وہ ہے کہ دوسروں سے آگے انسان نکل جائے، تو دوسروں سے آگے وہی نکلتا ہے جس کا قدم جو ہے دوڑ میں سب سے آگے ہو، یعنی جو زیادہ کوشش کرنے والا وہی آگے نکلے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ڈرانے کا حکم دیا بلکہ خوشخبری دینے کا بھی حکم دیا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جو آگے بڑھے ہیں، جنہوں نے اس دوڑ کے اندر، اس دین کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ جیسے پیچھے سورۃ التوبہ کے اندر بار بار ہم یہ چیز ذکر کر چکے کہ کتنے لوگ مسلمانوں میں سے کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو منافقین کی طرح پیچھے بیٹھے رہے اپنے ہی گھروں ہی کے اندر۔ تو لہٰذا قدم صدق، یعنی ان کی پیش قدمی اور ان کا جو پیش قدمی اور بلند مرتبہ ہے، وہ مرتبہ کیا ہے؟ وہ صدق، وہ سچائی والا مرتبہ ہے۔ بلکہ صدق جو ہے یہ سچ کو کہتے ہیں، یعنی سچ، اور یہ مصدر ہے اصل میں، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ یعنی کسی شخص کو انسان کہنا چاہے نا کہ یہ بڑا سچا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنا سچا ہے کہ جیسے یہ خود سچ ہو، یعنی یہ ویسے ہی ان کا جو مرتبہ ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے سچ کا مرتبہ وہ اس کو ارشاد فرمایا قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا جو مرتبہ ہے وہ بڑا ہی سچائی والا اور بڑا ہی بہترین، بڑا سچ والا مرتبہ۔ جیسا انہوں نے عمل اس دنیا کے اندر اس دین کی سچائی، حقانیت کو تسلیم کر کے، اس کے نبی کو سچ مان کر، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے تمام جو غیوب کے ساتھ امور بھی ہیں، جیسے قیامت کا آنا، اور اسی طرح جنت اور دوزخ، اور سب یہ جو سارا حساب کتاب ہے یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ان مومنین نے اور آج تک آنے والے تمام مسلمان اس کو سچا جانتے ہیں، اس کو تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی ان کے لیے سچ کا مرتبہ وہاں پر تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ اب ایک طرف تو مسلمان ہیں کہ جن کے لیے بشارتیں ہیں اور جن کے لیے سچائی کا مرتبہ ہے، اور دوسری طرف تصدیق نہ کرنے والے لوگ ہیں کہ جو انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے، کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ کفر انکار کو کہتے ہیں، اور کافروں نے انکار کرتے ہوئے کیا کہا؟ ان ھذا لساحر مبین۔ اب غور کیجئے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز ہی کس چیز سے کیا ہے کہ یہ آیتیں قرآن حکیم کی حکمت والے قرآن کریم کی آیتیں ہیں، جبکہ انہی آیتوں کی وحی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی جاتی ہے تو یہ لوگ جب ان سے کچھ بن نہیں پڑتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ہیں، اور اس کے سامنے جب یعنی ان کا کچھ چلتی نہیں ہے کوئی بات، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ایک الزام لگاتے ہیں
کہ یقیناً یہ جادوگر ہیں، اور یہ کھلا جادو اللہ ساحرن، ساحر جادو کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے یہ ایک الزام لگایا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ پیچھے یہ بتا کر کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف یہ وحی کیا ہے، اس کے اندر کوئی تعجب والی بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں الزام لگانے والی کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ اور جبکہ یہ کافروں کی ہٹ دھرمی ہے کہ جب بھی پیچھا چھڑانا ہو تو ظاہر ہے وہ ایسے کلمات کہہ کر پیچھا چھڑاتے ہیں۔ یہ ان کی اصل میں بدبختی ہے کہ وہ جادوگروں کی غلیظ اور خبیث جو ہے زندگیوں کو جانتے ہیں، جبکہ ان میں سے آپ جانتے ہیں کہ جب ان کے آپس میں مشورے ہوتے تھے تو ان میں بعض جو ہیں ان کے بزرگ یہ ان کو مشورہ دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام لگائیں، تو ان میں سے کسی نے کہا اٹھ کر، اس نے کہا کہ جناب میں نے بہت بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں کہ جادوگر ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام نہیں لگا سکتے، یعنی وہ لوگ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود صرف بدبختی کی وجہ سے، ڈھیٹ پن کی وجہ سے کہ ماننا نہیں ہے، انکار کرنا ہے، تو یہ جادوگروں کو سب جانتے بھی تھے اور واقف تھے کہ جادوگر کس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسے شخص کہ جو بشر ہیں، جس کا اوپر اللہ نے تذکرہ کیا، جنہوں نے ایک زندگی ان لوگوں کے اندر گزاری ہے، اور وہ زندگی بھی ایسی صاف اور ستھری اور نکھری ہوئی کہ ان کو یہ خود جو ہے صادق اور امین کہتے تھے، ان کو یہ راست باز اور پاک دامن ہونا یہ خود اس کی دلیل اور اس کی گواہی دیتے تھے، حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یعنی وہی آ جانے کے بعد بھی، اسلام کے اعلان کے بعد بھی یہ جو لوگ ہیں یہ کفار ہیں، اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، یعنی اتنے سچے نبی، اتنے ایماندار نبی، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر الزام، یعنی یہ بالکل واضح ان کے الفاظ کے اندر ہی اس الزام کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے اس الزام کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اب نبوت کے اسبات کے بعد، جیسے پچھلی آیت میں گزرا، اب اللہ رب العزت نے توحید کے جو ہیں وہ دلائل دینے شروع کیے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت کے دلائل دیے ہیں، اور اس توحید ربوبیت کے دلائل دے کر توحید الوہیت کو ثابت کیا ہے کہ جب رب وہی ہے تو لہٰذا وہ اس کے لائق ہے کہ عبادت اسی کی جائے، کیونکہ جو رب ہوا کرتا ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہوا کرتا ہے، اور جب اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی کی عبادت بھی جائز نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ عقلی بات ہے، انسان کو سمجھ میں آتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی انداز میں بات شروع کی کہ انا، بے شک، یعنی یہ بڑی ایک اٹل بات کے طور پر، بے شک، بغیر کسی شک و شبے کے اللہ بات کرتا ہے کہ ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ تمہارے رب نے اس زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے توحید کی جو پہلی اور اظہر من الشمس دلیل جو دی ہے، جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، وہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ زمین کے اوپر پیدا ہونے والا کوئی شخص کہ جس کی اپنی ایک عمر ہو، جو اسی زمین کے اوپر پیدا ہو اور مر کے اسی زمین کے اندر جا چکا ہو، وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ یعنی انتہائی اللاجیکل ہے کہ جس کے اوپر وہ کھڑا ہے، جس کے اوپر وہ پیدا ہوا ہے، جس کے اوپر مر کے وہ اس مٹی کے اندر گیا ہے، کیا وہ اس زمین کا خالق ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو آسمان، اتنے بڑے آسمان ہیں، آج تو سائنس اس کی حدود کو بھی ناپ نہیں سکتی ہے کہ انسان بہت دور تک آسمان کی جو کیا حدیں ہیں اس کو پہچان نہیں سکتی، اس تک ناپ ہی نہیں سکتی ہے، بڑی سے بڑی دوربین جو ہے وہ ایک خاص جو ہے ویژن کے دائرے تک وہ اس کو دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے کا اس کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ کائنات کتنی وسعت والی ہے۔ تو اللہ رب العزت بار بار قرآن مجید میں اسی لیے اس ایک بڑی زبردست دلیل کو پیش کرتا ہے کہ یہ وہ رب ہے، تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور اللہ نے ایک آسمان کا تذکرہ نہیں فرمایا، اللہ السماوات ہمیشہ کہتا ہے، یعنی اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی کوئی ایک آسمان کو پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان بھی ایسا ہے کہ جس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے کہ جن کے اوپر کوئی جیسے تم چھت ڈالتے ہو نیچے لازماً تمہیں چاہے ایک ہی ستون ہو لیکن ستون بنانا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد رکھنی پڑتی ہے، لیکن یہ آسمان بغیر کسی ستون کے تم اس کو دیکھتے ہو کہ کیسے ہے، اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، تو اللہ نے اپنی تخلیق کو یہ بطور دلیل ربوبیت جو ہے توحید ربوبیت پیش کیا ہے۔ اصل میں توحید اس کی 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو ایک جاننا، اچھا کس انداز میں اللہ کو ایک جاننا؟ اللہ کو اس کے رب ہونے کے بارے میں ایک جاننا کہ رب جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہی ہے،
کہ جو رب کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اللہ رب العزت کو اس کے اسماء اور صفات کے اندر ایک جاننا. اور تیسرے نمبر پہ پھر آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو رب مانتا ہے اور اللہ کے اسماء و صفات کے اوپر توحید کا قائل ہے تو پھر لازم اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسی رب کی عبادت کرے. تو تیسری توحید عبادت یا توحید الوہیت کہلاتی ہے. تو یہ توحید کو تین بنیادی جو ہے قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت کو پیش کیا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے. اچھا، پھر اس تخلیق کو اللہ رب العزت نے آگے بیان کیا ہے کہ وہ تخلیق کیسے کی ہے. فی ستۃ ایام، اس کو اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. اب ان 6 دنوں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس 6 دنوں سے مراد، جیسے اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہو. تو شاید اس میں بنایا ہے، یا پھر ہمارے ہی 6 دن مراد ہوں، کیونکہ یہ دن اور رات اگر کہا جائے تو دن اور رات تو سورج چاند اس کی پیدائش کے بعد وجود میں آتے ہیں. تو اس لیے بعض نے کہا کہ یہی دن مراد ہیں، بعض نے کہا کہ 1000 شاید ممکن ہے کہ وہ مراد ہو. لیکن ان میں سے کچھ بھی ہو، اصل میں اس سے جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اصل میں کیا ہے، یہ کہنے کا اصل میں مقصد کیا ہے. تو اللہ چاہتا تو سب کچھ جو ہے وہ کن کہہ کے ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی حکم کے اندر پیدا فرما دیتا. جیسے اللہ رب العزت سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے. مگر یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. جیسے خود قرآن کریم اس آیت کے یعنی اس صورت کا آغاز میں کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن الحکیم ہے، یہ حکمت سے بھرا ہوا قرآن ہے. تو یہ حکیم جو رب ہے وہ یہ اس نے اپنے حکمت کے تحت اس کائنات کو کن کہہ کر پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا. یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ زمین اور آسمان کو مرحلہ وار جو ہے بتدریج وہ پیدا کرے، یعنی ایک دن ایک چیز، دوسرے دن دوسری چیز، تیسرے دن تیسری چیز وہ پیدا فرمائے. تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی ایک سبق بھی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ کاموں کی منصوبہ بندی کریں اور بتدریج کاموں کی کیا جائے تاکہ وہ کام جو ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچے. ایک ہی دفعہ آپ کوئی کام شروع کریں تو انسانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت یقیناً یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں ایک سیکھ بھی ہے کہ انسان بتدریج کام کو کرتا ہے تو تکمیل کو پہنچتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر ایک منصوبہ بندی کا تعلق ہے. اللہ رب العزت نے دوسرے مقامات پر ان 6 دنوں کی اور احادیث کے اندر اس کی تفصیل بھی آئی ہے کہ کس دن کیا ہوا تھا اور کس دن کس چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. پھر اللہ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش. جب اللہ رب العزت ان 6 دنوں میں آسمان و زمین کی تخلیق کر چکا تو پھر اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہوا، پھر عرش پر بلند ہوا اور وہاں رہ کر اسے اللہ رب العزت نے کائنات کی تدبیر کی ہے اور اس کو کائنات کی تدبیر کا مرکز بنایا. اب اللہ رب العزت قرآن کریم کے بہت سے مقامات پر، تقریباً غالباً 7 یا 9 مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے استوا علی العرش کا ذکر فرمایا ہے کہ پھر اللہ رب العزت کائنات کی تخلیق کے بعد عرش کے اوپر مستوی ہوا. لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہے اور اللہ رب العزت کو وہ عرش کے اوپر نہیں مانتے اور عرش کے اوپر ماننے کی تردید کرتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف جو ہے گھٹیا قسم کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جناب کوئی عرش پہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. جبکہ اللہ رب العزت کا قرآن بار بار یہ فرما رہا ہے ثم استوى علی العرش، کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہوا. تو جو چیز واضح طور پر ہمارے سامنے ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لونڈی کا قصہ اور واقعہ لایا جاتا ہے کہ اس لونڈی سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی کہ اس نے بھیڑوں کا خیال نہیں رکھا ہے اور کوئی بھیڑیا بھیڑوں کو آ کر کھا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے وہ لونڈی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے؟ وہ ایمان لاتی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ تو مجھے نبی مانتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتی ہوں. اور تیسرے نمبر پہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے؟ این اللہ، یہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود سوال کرتے ہیں. اور وہ عورت کہتی ہے علی السماء، یا پھر سما کے الفاظ حدیثوں کے اندر آتے ہیں، یعنی اس نے انگلی کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ بھی کیا اور بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا یہ جواب سنتے ہیں اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مومنہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بلند اللہ کے جو علو کے بارے میں تو تصدیق کی ہے، اللہ کے ہر جگہ کے ہونے کے حوالے سے کوئی آپ کے سامنے تصدیق والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جہاں جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر معکم کا لفظ آیا ہے جس کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہے، تو معکم کا ترجمہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھے جانے پر یہ بیان کیا ہے کہ معکم ایسے ہی ہے کہ جب کوئی شخص تم سے پوچھے کہ
جو ہے میں مصیبت میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، تو تم کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو. تو یہ اللہ رب العزت کی نصرت ہے. اس سے مراد معکم سے مراد یہ ذاتی طور پر وہاں پر ہونا، موجود ہونا نہیں ہے. اور لوگوں نے، علماء نے اس کی بہت سی اور تفاصیل بھی بیان کی ہیں، جس کا یہاں پر محل نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت استوا ہوا عرش کے اوپر، اور یدبر الامر، تو وہ تدبیر وہ کرتا ہے کاموں کی. یعنی اللہ رب العزت نے یہ عرش کے اوپر جو استوا ہے، وہاں پر پھر اللہ رب العزت نے اپنے کاموں کی تدبیر کا مرکز اس کو بنایا ہے. اور یہ بھی اللہ رب العزت کے توحید ربوبیت کا ایک جو ہے وہ اس کی ایک صفت ہے ربوبیت ہی کے اندر، کہ اللہ رب العزت امور کی تدبیر کرنے والا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنا کر چھوڑ دیا ہے کہ جناب جیسے مرضی بے ہنگم چلتی رہے، نہیں، ایسا بھی نہیں. اور نہ ہی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنانے کے بعد اس کے انتظامات لوگوں کے سپرد کر دیے ہیں. جیسا کہ بعض جو ہے شرک پسند جو لوگ ہیں، وہ انہوں نے ایسے نظریات گھڑ لیے ہیں کہ جناب موج جو ہے فلاں کی ہے، اور فلاں چیزیں جو ہے سمندر کے اوپر فلاں کا راج ہے، اور پہاڑوں کے اوپر فلاں کا راج ہے، اور ان کی مرضی چلتی ہے، اور بادلوں کے اوپر فلاں کی مرضی چلتی ہے. اور ایسی لوگوں نے اپنے پاس سے من گھڑت جو ہے وہ کہانیاں اور قصے بنا رکھے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت واضح طور پر فرما رہا ہے کہ یدبر الامر، کہ وہ اصل میں امور کی تدبیر کرتا ہے. اور جن ہستیوں کو یہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ فلاں یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، تو یہ تو بیچارے بے اختیار قسم کے لوگ ہیں. اور اللہ رب العزت نے کب کا کائنات کو بنا رکھا ہے، اور یہ لوگ آج پیدا ہونے والے، ان کی ایک جائے پیدائش ہے، ان کی ایک جو ہے برتھ ڈے، یعنی کہ فلاں دن وہ پیدا ہوئے تھے، یہ سب کو معلوم ہے. کس دن فوت ہوئے یہ معلوم ہے. اگر وہی یہ سارا کام کرنے والے تھے تو اب پیدا ہونے سے پہلے کون کرتا تھا، اور ان کے مرنے کے بعد کون کرتا ہے؟ یہ انتہائی بے ڈھنگی قسم کی باتیں ہیں، جیسا کہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا رکھی. اب یہ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ما من شفین الا من بعد اذنہ. یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سفارشوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کا اذن چلتا ہے. مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. اجازت کس سے لینی پڑے گی؟ اللہ سے لینی پڑے گی. اللہ کے علاوہ کوئی اجازت دینے والا نہیں ہے. اور یہاں پر خصوصاً سفارش کی بات کی گئی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد. اور کفار ان کے نقش قدم پر جو چلنے والے لوگ ہیں، ان کا خیال تھا اور آج بھی ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو مالک تو نہیں ہیں، یعنی وہ بھی خود مانتے ہیں کہ یہ چیزوں کی مالک نہیں ہیں. کئی جگہوں پر ان کو مالک بنا دیتے ہیں، کئی جگہوں پر جہاں پر ان کا مرضی چلتی ہے وہ پر کہتے ہیں مالک تو نہیں ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں کروا سکتے ہیں، وہ اللہ سے منوا لیں گے. یعنی ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، وہ اللہ کو جیسے کہیں گے ویسے ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو ان کی محبت کے ہاتھوں یا ان کی غیبی قوت سے مجبور ہو کر ان کی بات اور سفارش ماننی ہی پڑے گی. جبکہ قل هو اللہ کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھے اور کسی کے تحت مجبور ہو. اور نہ ہی اس کی اولاد ہے کہ لوگ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے کہ والدین کے ہاتھوں میں انسان کبھی مجبور ہو جاتا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو کسی کی سفارش ماننا پڑے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، سفارشی اپنی سفارش پیش کر سکتے ہیں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر تو وہ پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر جو ہے ان کی سفارش قبول بھی نہیں ہو سکتی ہے. ہاں، خود اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشنے کے لیے اسے سفارش کی اجازت دے دے تو وہ سفارش کر سکے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہیں، ان کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر تفصیلی جو قیامت کے حوالے سے حدیث ہے اس کے اندر ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے حضور جو ہیں سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اس دن وہ تسبیحات اور وہ اذکار یاد سکھائے گا کہ جو مجھے پہلے نہیں آتے، اور وہ تسبیحات پڑھوں گا اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کروں گا. تو پھر اللہ رب العزت جب چاہے گا وہ مجھے حکم دے گا کہ اٹھیے اور سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے. یعنی اللہ کا اذن ہوگا تو اللہ کہے گا اٹھیے اور اب سفارش کیجیے. اس سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی کو جب سفارش کی اجازت ملے گی تو اس کے بعد بھی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جس کے لیے مرضی سفارش کر دیں، بلکہ جس کے لیے اللہ سفارش کرنے کا یعنی حکم نامہ عطا فرمائے گا اسی کے لیے سفارش ہو سکے گی کہ آپ فلاں کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں، فلاں کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جس کو سفارش کی اجازت ملے گی صرف وہی شخص اللہ کے ہاں سفارش کر سکے گا، ورنہ اللہ کے سامنے کسی کا پر مارنے کی بھی کسی کے زبان سے کوئی لفظ نکلنے کی ضرورت تک نہیں ہے. قرآن کریم میں اس کے جا بجا جو ہیں وہ دلائل موجود ہیں. تو لہٰذا یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے.
تو یہاں اجازت کے بغیر یعنی جو سفارش ہے نا وہ مراد ہے، ورنہ امت کے حق میں شفاعت صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اور اس طرح جن جن کو اللہ اجازت دے گا ان کی سفارش اللہ رب العزت جو ہے ان پہلے خود ہی ان کو سفارش کے لیے اجازت دیں گے، اور پھر ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور یہ بھی ان کے لیے اصل میں سعادت مندی کی بات ہوگی۔ اصل میں یہ جو ان کو سفارش کرنے کا حق دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ ان کا کوئی رائٹ بنتا ہے، کسی کا کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے اللہ کے سامنے، کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے، جس کو چاہے وہ چن لے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَاعْبُدُوهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ۔ یہ آخر میں بڑے ہی زبردست الفاظ ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروا لیا کہ یہ ہے تمہارا رب، کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، جو عرش پر مستوی ہے، وہ تدبیریں کرتا ہے ہر امور کی، اور اس کے علاوہ کوئی سفارش کو قبول نہیں کر سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارے رب کی صفت۔ تو رب کس کو بنائیں گے پھر؟ کوئی شخص اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پھر رب بنائے تو وہ انتہائی جو ہے وہ جہالت کے اندر گمراہ شخص ہے، کہ جو اللہ رب العزت کی اتنی صفات سمجھنے کے باوجود کسی اور میں سمجھے کہ کیا اس کے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک بھی صفت موجود ہے کہ اس نے آسمان و زمین میں کچھ ایک تنکا بھی پیدا کیا ہو، یا وہ سفارش ہی کر سکتا ہو اپنی مرضی سے۔ جو شخص پیدا تو دور کی بات ہے، اس کے اندر ایک سفارش بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے، تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی وجہ سے یہ جو توحید ربوبیت ہے نا، یہ وہ توحید ہے کہ جس کے اوپر جو کفار مکہ جو تھے وہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں بعض جگہ پر اللہ رب العزت نے اس طرح بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ کون ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، تو آپ ان سے پوچھئے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ اس طرح بہت سی چیزوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ یہ کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ، یعنی ان کا جواب بھی اللہ ہی ہوگا۔ لیکن آج یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا جواب ایسا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان سے پوچھیں کہ بچے بچیاں کون دیتا ہے، بیٹے کون دیتا ہے، تو وہ آپ کو دربار کا ایڈریس بتائے گا، وہ اللہ کا نام نہیں لے گا۔ آپ انہیں پوچھ لیں کہ جناب اگر آپ کو بگڑی سب بنوانی ہو تو کس کے پاس جانا ہے، وہ اللہ کا نام نہیں لے گا، وہ آپ کو بگڑی بنانے والے کسی پیر کا نام بتائے گا۔ تو یہ انتہائی جو کم ظرفی اور انتہائی جو ہے اللہ رب العزت کی وہ قدر نہ کرنا جس کا اللہ کا حق ہے، یہ وہ چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ ہے تمہارا رب فَاعْبُدُوهُ، اور یہ جو فا ہے نا، یہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یعنی جو کچھ یہ پہلے بیان کیا گیا نا، اگر تو تم اس کو مانتے ہو تو پھر عبادت اسی کی کرو، یعنی اگر تو وہی تمہارا رب ہے نا، اور اللہ نے خود فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب، جس کا یہ انٹروڈکشن ہے، یہ جس کا تعارف ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو پھر اسی کی عبادت کرو، یعنی پھر اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کا جو معنی ہے نا فَاعْبُدُوهُ میں عبادت، تو یہ پوجے جانے کو بھی کہتے ہیں کہ پوجے جانے کے لائق صرف وہی ہے، اور اسی طرح بندگی کو بھی کہتے ہیں، یعنی پوری زندگی اس کا فرما بردار رہنا، اس کا غلام بن کے رہنا، اس کی بندگی کرنا، ایک ایک معاملے میں اللہ رب العزت سے رہنمائی لینا، یعنی قرآن و سنت سے رہنمائی لینا، اور حاجت روائی کے لیے کسی غیبی قوت کے پکارنے کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، اور خود قرآن میں اللہ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جو دعا کرنے سے کفر کرتے ہیں، تو یعنی دعا کو اللہ رب العزت نے یعنی وہاں پر عبادت ہی، شاید وہاں پہ لفظ اس طرح کے ہیں کہ دعا کو عبادت وہاں پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دعا کرنا ہے، حاجت روائی ہے، کسی کی غیبی قوت کے پکارنے کو بھی عبادت کہا جاتا ہے، اور قرآن نے ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کیا ہے، یعنی عبادت کو صرف انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ، بلکہ عبادات کے اندر اگر آپ عقیدے کی کتابیں پڑھیں تو سب سے پہلے آپ کو جو عبادت ملے گی وہ دعا ہے، اور سب سے زیادہ جو شرک کیا جاتا ہے نا وہ دعا ہی کے اندر کیا جاتا ہے۔ یعنی نماز وہ اکثر لوگ یعنی زیادہ تر لوگ تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، بعض اس میں بھی ایسے گمراہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، غیروں کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اور وہ سارے معاملات یعنی ایون حج لوگوں نے اپنے بنا لیے ہیں، اور غیر اللہ کا حج بھی کرتے ہیں، اور غیروں کے لیے روزے بھی رکھتے ہیں، اور غیروں کے لیے بھوک ہڑتال بھی کرتے ہیں، سارا کچھ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ لیکن یہ دعا یہ سب سے پہلی وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور اس کے اندر بھی لوگ شریک کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فَاعْبُدُوا، اسی کی عبادت کرو۔ جب رب وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی۔ اور اللہ نے آخر فرمایا افلا تذکرون، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا افلا تفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے فرمایا افلا تذکرون، یعنی اللہ نے ذکر کی دعوت دی ہے، یعنی ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ نصیحت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ تم نصیحت نہیں پکڑتے،
یعنی اس کے اندر غور و فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم خود سے جناب کہو کہ میں پوری ریسرچ کروں گا اور میں پہلے کائنات کو دیکھوں کائنات کس نے پیدا کی ہے. جیسے آج سائنسدانوں کا گٹھا جو ہے اور گروہ وہ اس چکر میں ہے کہ جناب ہمیں رب مل جائے گا تو ہم اس کو مان لیں گے، جبکہ اس میں غور و فکر کی بجائے تذکرہ کی بات ہے. افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے کہ اللہ رب العزت نے جو باتیں بتائی ہیں یہ نصیحت والی باتیں ہیں، تمہیں اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا. اب جب اللہ کا تعارف ہو گیا، اس رب کا تعارف ہو گیا کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جس کی عبادت کرنی چاہیے، تو اسی طرح اپنی طرف بلانے کا ایک دوسرا انداز، یہ دعوت کا ایک اور انداز ہمارے سامنے آتا ہے کہ آخرت سے ڈرایا جائے. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دلائل پیش کیے جائے، پھر اس کے بعد آخرت سے کہ اس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. یعنی اگر تمہیں 1% بھی یہ چانس ہونا، آپ کو یہ ذہن میں ہو کہ ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ کے پاس جانا پڑے، تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے الیہ مرجعکم جمیعا، سب کے سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. کیا پتہ چلا کہ آئے بھی اس کی طرف سے ہیں. جب آئے اس کی طرف سے ہیں تو ظاہر ہے کسی مشن کو لے کر، کسی مقصد کو لے کر آئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جن انسان کا مقصد کیا بنایا؟ وہ بنایا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے. جب عبادت کا مقصد ہے تو اسی کی طرف پھر لوٹنا ہے. تو کیا وہ مقصد پورا کر کے ہم واپس گئے؟ اس کے حضور جو پیشی ہوگی تو اس پیشی میں کیا ہم سرخرو ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا وعد اللہ حقا، یہ جو اس کی طرف واپس لوٹنا ہے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو شاید نہ لوٹنا پڑے، شاید رستے میں مر جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لازمی طور پہ آپ کو اس کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا. اور پھر کیا ہے؟ وعد اللہ حقا، یہ جو لوٹنا ہے نا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. یہ اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہیں وہاں پر پہنچا کے چھوڑوں گا. سب لوگ چاہے جہاں کہیں بھی مر جائیں، چاہے 50,000 سال پہلے کوئی مر گیا، چاہے کوئی قیامت کے آخری دن کو مرے، سب کو اللہ رب العزت نے اس دن لوٹا لینا ہے. سب کو اللہ رب العزت نے زمین سے اس دن ایسے باہر نکالنا ہے جیسے کوئی پودا اگتا ہے اور زمین سے باہر نکل آتا ہے. اس طرح سے تمام اپنی قبروں سے اور جہاں جہاں پر بھی ہوں گے وہ باہر آ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. پھر اس کی بھی دلیل اللہ نے دے دی کہ اگر کسی کو لگے نا کہ جناب اس کی طرف لوٹایا کیسے جا سکتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا نا وہ تمہیں واپس بھی لوٹا سکتا ہے. انہ یبدأ الخلق، جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، تو پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا. تو جو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے ہمیشہ، اور دوبارہ کرنا تو بڑا ہی آسان ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کر لینا کوئی کام، دوبارہ آپ کو کہ ذرا کر کے دکھاؤ، فوراً کر دیں گے. پہلی دفعہ میں تگو دو ممکن ہے ہو، خیر اللہ کے لیے تو وہ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو تمہاری ابتدا کی ہے، پہلی دفعہ بھی اس نے تمہیں پیدا کیا تھا. اگر کوئی اسے ناممکن سمجھے تو سوچ لے کہ جو ذات تمہیں شروع میں پیدا کرتی ہے، یعنی عدم سے وجود میں لاتی ہے، کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے؟ آگے فرماتا ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے مقصد بھی بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو تمہیں واپس دوبارہ اٹھانا ہے، دوبارہ جو پیدا کرنا ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہیں پورا پورا بدلہ دے، اللہ تمہیں جزا دے. جس چیز الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو سب ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ تاکہ بدلہ دے. یہ بدلے کے لیے، کیونکہ ایمان کا بدلہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں، اور نیک اعمال کا بدلہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جناب فلاں شخص بڑا ہی نیک اور صالح تھا لیکن پوری زندگی اس نے مفلسی اور بڑی تگ و دو اور مشقتوں میں گزاری ہے، تو اس کو بدلہ دنیا میں کیسے ملے گا؟ تو دنیا میں ہر چیز کا بدلہ نہیں مل سکتا ہے. اسی طرح جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کو ظلم کا بدلہ جو ہے دنیا میں نہیں دیا جا سکتا ہے. ایک شخص اگر 100 بندوں کا قاتل ہو، جیسے ایک آدمی تھا اس نے 100 بچوں کا قتل کیا، اب اس کو جتنی مرضی دفعہ پھانسی لٹکا دے، پہلی دفعہ جو پھانسی میں مر گیا، اب اس کے بعد وہ جو باقی 99 بچوں کے قتل کا بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو قیامت والے دن، اس دن جو جزا ہے نا کہ انسان نے جو عمل کیے ہیں، نیک ہیں بد ہیں، اس کا بدلہ ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. تو اس میں گناہ گاروں کے لیے تنبیہ ہے، اور ایمانداروں اور ایمان والوں اور مظلوموں کے لیے امید ہے اس کے اندر کہ ہمیں وہاں پر انصاف ملے گا، کہ وہ ایمان والوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے گا، اور کافروں کو ان کے کفر کا بدلہ وہ بھی ملے گا. والذین کفروا لہم شراب من حمیم، ان کا بھی بدلہ ہے. پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ایمان والے خوش ہو جائیں، اور پھر کفار کا بھی کہ اگر ان کے اوپر کسی نے ایمان والوں پہ ظلم کیا ہوگا تو ان کافروں کو، اور جس نے اللہ کے اوپر ظلم کیا ہے یعنی شرک کیا ہے، اس کو بھی سزا مل کر رہے گی. اور سزائیں کیا ہیں؟ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے اس دن پینے کو بڑی ضرورت پڑے گی، اور اس دن جو ہے بڑا گرمی والا دن ہونے والا ہے.
اور سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اور اس دن شراب من حمیم، اس کے اوپر جب ان کو پانی ملے گا، جب پیاس لگے گی تو کیسی کھولتے ہوئے پانی کی۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ وعذاب علیم، اور اس جہنم کے اندر جب جائیں گے تو اس میں عذاب کیسا ہوگا؟ عذاب کے اللہ نے قرآن مجید میں طرح طرح کی قسمیں بتائی ہیں، ان میں یہاں پر جو ذکر ہے علیم یعنی درد والا عذاب، یعنی ایسا عذاب جس کے اندر درد بھی ہوگی۔ اور یہ کیوں ہے؟ بما کانوا یکفرون، یعنی یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ وجہ ان کا اپنا عمل، یعنی ان کا انکار حق ہے۔ کانوا یکفرون، اللہ نے تو واضح طور پر اس صورت کا آغاز ہی دیکھیے قرآن حکیم سے، پھر رسالت سے کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ سارے تذکرے کیے، جنت دوزخ کا آپ کے سامنے تذکرہ آ گیا کہ اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ تو اس سب کا جو انکار کرنے والا ہے تو پھر اب وہ انکار کر لے اور پھر اس کا مزہ بھی چکھ لے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 5 سے لے کر 10 میں ارشاد فرماتا ہے والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی، وہی ہے جس نے جعل بنایا الشمس سورج کو ضیاء تیز روشنی والا، والقمر اور چاند کو نور والا، وقدرہ اور اس نے مقدر کی ہیں اس کی منازل منزلیں، لتعلموا تاکہ تم سب معلوم کرو، عدد السنین سالوں کی گنتی کو، والحساب اور حساب کو، ما خلق اللہ ذالک ما نہیں خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے ذالک یہ سب الا بالحق الا سوائے بالحق حق کے، یعنی اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یفصل الآیات وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو، آیتوں کو، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون کہ جو سب علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ان بے شک فی اختلاف اللیل، اختلاف کہتے ہیں یعنی آنے جانے میں، ان کے اندر جو پھیر بدل ہے، اللیلی رات کا، والنہاری اور دن کا، بے شک دن اور رات کے جو آنے جانے اور پھیر بدل میں، وما خلق اللہ وما اور جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یتقون لقوم ان قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، یتقون جو سب تقوی رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو لا یرجون جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا لقاء یہ ملاقات کو کہتے ہیں، اردو میں بھی لفظ آتا ہے لقاءنا ہماری ملاقات کی، یعنی بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا اور وہ سب خوش ہو گئے ہیں، راضی ہو گئے ہیں، بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی پر، واطمأنوا اور وہ سب مطمئن ہیں، بہا اسی پر، والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ عن آیاتنا ہماری آیات سے، غافلون سب غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار اولئک یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم ان کا ٹھکانہ ہے، النار آگ، بما بسبب اس کے جو کانوا وہ تھے، یکسبون جو کماتے۔ ان الذین آمنوا ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، یہدیہم رہنمائی کرے گا ان کی، ہدایت دے گا ان کو، دکھائے گا ان کو، ربہم ان کا رب، بی ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے یا ان کے ایمان کے ساتھ،
تجری بہتی ہوں گی من تحتہم ان کے نیچے الانہار نہریں، فی جنات جنتوں میں، النعیم نعمتوں والی، دعواہم ان کی پکار، فیہا ان میں یعنی ان جنتوں میں ان کی پکار، سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے ہمارے رب، و تحیتہم اور ان کی دعا، فیہا ان میں، سلامتی ہوگی، و آخرو اور ان کی آخری دعواہم ان کی پکار ہوگی، ان یہ کہ الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا، عالموں کا رب ہے۔ اب یہ آیتیں جو ہم آیت نمبر 5 سے 10 تک ہم نے پڑھی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اب یہاں پر ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے جو توحید ربوبیت ہے، اللہ کا رب ہونا، کہ جو اللہ رب العزت خالق ہے، اس کا تذکرہ، اور اللہ رب العزت کی جو بے بہا نعمتیں ہیں ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جو جس نے سورج کو دیا بنایا ہے۔ اب ضیاء کیا ہے؟ ضاء یضوء ضوءا یا وضیاء، یہ اس سے اصل میں لیا گیا ہے، اور یہ اصل میں ایک مصدر ہے، ضیاء یہ ایک مصدر ہے، یعنی روٹ ورڈ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ضوء کی جمع ہے، ضوء کی جمع ضیاء۔ تو یعنی سورج کو اللہ رب العزت نے کیا بنایا ہے؟ ذات ضیاء، دیا والا، یعنی روشنی والا۔ اب یہاں پر ذاتہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن دیا یعنی روشنی والا ہے۔ الشمس ضیاء، غور کریں والا یہاں پر ذکر نہیں کیا، کیا مطلب کہ سورج بذات خود سراسر ہے ہی روشنی، سورج ہے ہی روشنی، یعنی ذاتہ کو یہاں پر اصل میں جو غائب کیا ہے، حذف کیا ہے، تو یہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے کہ سورج سراپائے ضیاء ہے، سورج سراپائے روشنی ہے۔ ضیاء کا مطلب روشنی، یہ اردو میں ہم ضیاء کہتے ہیں، لوگ اپنا نام بھی رکھتے ہیں، ضیاء الحق جیسے بولا جاتا ہے۔ تو ذات ضیاء یعنی تیز روشنی یا بہت زیادہ روشنی، یعنی جو چیز ہو ہی روشنی، سراپائے روشنی ہو۔ اور اسی طرح بعض جو جدید جو ہے مفسرین نے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا ہے، یعنی یہ اصل میں روشنی کا منبع ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی سورج ایسا ہے کہ اس کی اپنی ذاتی روشنی ہے، اور وہ خود روشنی پیدا کرتا ہے، یعنی یہ منبع روشنی ہے، یہ سراسر خود اصل میں ایک روشنی ہے۔ جبکہ چاند کو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ والقمر نورا، جبکہ چاند جو ہے وہ نور ہے، اور نور کے اندر ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ نور والا اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور چاند کی روشنی اپنی ذاتی روشنی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دونوں کے ساتھ جو اگر ہم کہیں کہ ذات ضیاء یا اسی طرح ذا نور کہیں، تو اللہ نے ذا کو حذف یہاں پہ کیا ہے، ڈائریکٹ کا الشمس ضیاء والقمر نورا، یعنی چاند ایسے جیسے سراپائے نور ہو، اور سورج ایسے جیسے سراپائے روشنی ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک نعمت کا یہاں پر بہت بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ کیا کوئی شخص امیجن بھی کر سکتا ہے کہ کوئی سورج کو پیدا کرنے والا ہو؟ کیا کوئی چاند کو پیدا کرنے والا ہو؟ بلکہ یہ تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ بعض لوگ تو اتنے غلو میں آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے سورج اور چاند کی پوجا شروع کر دی، اس کی عبادت شروع کر دی، جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کو اپنی ایک نعمت کا ذکر فرما کر اس کی چیز کا رد کر دیا کہ عبادت اصل میں چاند اور سورج کی نہیں ہوگی، بلکہ عبادت ان کے پیدا کرنے والے کی جائے گی۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اس کی لاجک اور اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، کہ اللہ رب العزت نے پھر ان کی ایسا نہیں کہ ان کو بھی چھوڑ دیا جیسے مرضی کرتے پھر وہ، نہیں، بلکہ اللہ نے ان کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ سورج کی اپنی ایک مرکز منزل ہے، سورج اپنے سرکل کے گرد بھی اپنے یعنی جو روٹیشن بھی کرتا ہے اپنے مرکز کے گرد، اور اس طرح جو چاند ہے وہ زمین کے گرد ایک چکر پورا کرتا ہے، اور زمین چاند کو لیے سورج کے گرد چکر پورا کرتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ سورج چاند کو لے لے یا چاند سورج کو پکڑ لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ایسے بہترین سیٹ اپ کے ساتھ ان کو یہاں پر اب ان کی جگہوں پر مقرر کیا ہے۔ تو یہ وَقَدَّرَهُ، تو اس نے مقدر کی ہیں اس کی منزلیں، اور مقدر جو ہے یعنی یہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس کی منزلیں کم ہو جائیں اور کبھی اس کی منزلیں زیادہ ہو جائیں، بلکہ یہ مقدر جو منزلیں ہیں یہ بھی جو ہیں یہ مقرر ہے۔ اور لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور ان کا اللہ نے مقصد بھی بیان کیا کہ تاکہ ان سے تم سالوں کی گنتی کر لو اور حساب لگا لو ان کے ذریعے سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے لوگ سورج اور چاند دونوں کو ہی حساب کے لیے استعمال کرتے ہیں، آج تک یہ استعمال ہوتا ہے۔
اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر فرمائی کہ ہر روز وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں بالکل باریک ہوتا ہے اور پھر موٹا ہوتا ہوتا بالکل 14ویں کا چاند بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسلام کے اندر اس کو بطور یعنی گنتی کی استعمال کیا جاتا ہے. رمضان کی گنتی ہم اس سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے زکوٰۃ کا جو لین دین ہے تو 1 سال کا پورا ہونا وہ اسی کے ساتھ ہے. پھر اس کے ساتھ حج ہے، تو حج کے لیے جو مہینوں کی گنتی ہے اسی کے حساب سے کہ کن مہینوں میں حج کے لیے نکلا جائے گا. اسی طرح جو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے بنائے ہیں تو وہ بھی اسی طرح چاند کے ذریعے سے ہیں. تو یہ اس کا اسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس کا حکمت بھی ہے اس کے اندر. اگر یہ جنوری فروری کے ساتھ یہ حج مقرر کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ آپ دیکھیے کہ اگر دسمبر میں ہوتا تو ہمیشہ سردیوں میں ہی آتا، اور اگر گرمی کے موسم میں ہوتا تو ساری زندگی گرمیوں میں ہی آ جاتا. تو اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ان کے اندر منازل مقرر کی ہیں، اس کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. اور سورج کی بھی اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں، اور اس کا ذکر آگے آئے گا بھی. مگر چاند کا 28 منزلوں میں روزانہ شکل بدل کر آنا، پھر 1 یا 2 دن چھپ کر نئے سرے سے طلوع ہونا، تاریخ اور ماہ و سال کے تعین کے لیے زیادہ آسان اور قابل عمل ہے، جیسے میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. اور اس لیے شریعت کے تمام احکام جیسے حج، روزہ، کفارہ وغیرہ، اس سے متعلق تمام احکامات کا تعلق انہی چاند کے ساتھ ہے. اور اسی طرح آسمان جو سورج ہے وہ آپ کے دن اور رات کے لیے متعین کرتا ہے، دن اور رات کو متعین کرتا ہے، جیسے اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. بڑی بات اور اصل بات تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو تمام سورج اور چاند اور اسی طرح اس کے ذریعے سے دنوں کا حساب جو بنایا ہے، یہ سب جو ہے، یہ تمام تفصیل یہ اس کے اندر جو ہے، یہ اللہ نے ایسے نہیں فضول میں بنائی کہ جناب وہ کہتے ہیں کو انسیڈنس ہو گیا کہ یہاں اسی طرح کا بس پلانیٹری ایک سسٹم کریٹ ہو گیا. نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کا اس میں خاص ایک مقصد ہے. یہیں پر کیوں آپ کو یہ انسانیت ملتی ہے، یہیں پر کیوں انسان ملتے ہیں، یہیں پر کیوں زندگی ملتی ہے، اور وہ بھی اتنے بہترین انداز میں کہ جو سمجھ سکتی ہے، جو اپنی حفاظت کرتی ہے، فیصلے کرتی ہے، اور اس نے خود اب اے آئی اور اس طرح کی چیزیں بنا لی. تو یہ اللہ رب العزت نے مقصد کے ذریعے سے اس کو با مقصد پیدا کیا ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے پوری زندگی کا اور اس نبوت کا اور تمام ان مراحل کا آغاز اللہ رب العزت نے اسی دنیا کے اوپر زندگی کے تمام مراحل کو رکھا ہے. اور اللہ فرماتا ہے یفصل الآیات لقوم یعلمون. تو اللہ رب العزت جو ہے تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو یعلمون، جو جانتے ہیں. یعنی یہ جو تفصیل ہے وہ علم و فہم رکھنے والوں کے لیے ہے. یعنی آج دیکھیے نا، اس علم اور اس فہم کا اور اس علم کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کائنات کو جتنا جتنا جانیں اتنا آپ کو پتہ چلے کہ انسان کتنا جہالت کے اندر ہے، انسان کو کچھ بھی نہیں پتا. اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ بات کی ہے، معروف یہ بات ہے کہ جتنا انسان سائنس کو اور پڑھتا چلا جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا جاہل ہوں، مجھے کتنی چیزوں کا علم ہی نہیں. انسان کو اپنے بے علمی کا اتنا علم ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے 1400 سال پہلے ایسی ایسی حکمت کی باتیں جو ہیں، تو انسان جب ان کو پڑھتا ہے تو انسان بیجا یہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہہ کے گئے ہیں، اور یہ اصل میں علم والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. اور بے سمجھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بیان سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. اگر سمجھ ہوگی، اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا. آگے آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. پھر اللہ رب العزت نے ان جو زمین و آسمان کی پیدائش اور اس کی پیدائش سے جو وجود میں آنے والی ایک نعمت ہے اس کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ دن اور رات جو ہے اللیل والنہار، اور ان کے اندر جو اختلاف ہے، ان کے اندر جو ان کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا، اور ان کے کبھی آگے پیچھے ہونا، اور ان کا کبھی چھوٹا اور بڑا ہو جانا. اور پیچھے جیسے سورج کا ذکر ہوا تو سورج روزانہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے. مشرق میں بھی اس کا اینگل جو ہے آہستہ آہستہ چینج ہوتا چلا جاتا ہے، گرمیوں میں اس کا اینگل کچھ اور ہوتا ہے، سردیوں میں کچھ اور ہوتا ہے. اور انہی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دن اور رات کی جو لمبائی کے اندر وہ فرق پیدا ہوتا ہے. اور غالباً اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رب المشارق والمغارب بھی کہا ہے، یعنی کتنی ہی مشرقیں ہیں اور کتنی ہی مغربیں ہیں کہ سورج واقعی کئی ہی جگہوں سے نکلتا ہے. اور اسی سے دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا بھی اس سے آیا ہے کہ فی اختلاف اللیل، یعنی ان میں اختلاف ہے، یعنی ایک جیسے نہیں ہے. کبھی دن لمبے ہوتے ہیں جیسے گرمیوں کے دن ہیں، اور کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں جیسے سردیوں کی راتیں. اور اسی طرح ان کے موسموں کا بدلنا، یہ سب جو ہے لیل النہار، یعنی یہ دن رات سے مراد اصل میں پوری یہ زندگی کا ایک سفر ہے. اس کے اندر جو اختلاف ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں. اور اس طرح وما خلق اللہ فی السماوات والارض. اچھا، یہ صرف دن رات نہیں، یعنی دن رات کے اندر اصل میں ان کے اندر
جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے آسمان و زمین کے اندر، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے نا، وہ ساری چیزیں اس میں اصل میں اس سے مراد ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں موجود اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز جو ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں نشانی ہے لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کا خوف ہوگا نا، اللہ سے انسان ڈرنے والا ہو، تھوڑا انسان غور و فکر کرے کہ واقعی اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا تو اس کے ساتھ اس کے لیے واقعی ایک ایک چیز نشانی ہے۔ اور واقعی ایسے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے کہ جنہوں نے قرآن مجید کے اوپر اعتراض کی غرض سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھا، ان نشانیوں کو، سائنسدانوں نے ان نشانیوں کو دیکھا، تو وہ اس کلمہ حق کو اپنانے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ یہ واقعی اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، اب اللہ رب العزت ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کے منکر ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں آخرت کے منکروں کی 4 نشانیاں ذکر کی ہیں۔ یعنی جو اصل میں یہاں پر 2 آیتوں کے اندر وہ ان کا تذکرہ ملے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کی پہلی نشانی یا پہلی صفت اصل میں کیا ہے کہ لا یرجون لقاءنا، کہ وہ ہماری ملاقات کی ان کو کوئی امید ہی نہیں ہے۔ یعنی نہ انہیں اللہ کی ملاقات کی امید ہے اور نہ ہی اس کا ڈر ہے، اور یعنی آخرت کے حشر و نشر پر اس کا ایمان اصل میں ان کا نہیں ہے، کہ اگر ایمان ہو تو انسان ڈرتا ہے کہ مجھے پیش ہونا ہے، تو اس لیے ملاقات کے اوپر نہ ان کی امید ہے، اور امید کے ساتھ ساتھ اگر امید ہو کہ ہاں ہم ملنا ہے تو پھر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی لازمی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان پھر ڈرتا ہے کہ ملاقات ہوگی، اس دن کیا منہ دکھائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو آخرت کے منکر لوگ ہیں، آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات جو ہے اس کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی اس لیے جو لوگ چاہے مسلمان ہوں، اسلام کا دعوے دار ہوں، اگر ان کو اللہ سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے نا، تو اصل میں ان کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان کے اندر آخرت کے اوپر ایمان جو ہے وہ اس کی ایک صفت، ایک رکن ہے، اور اگر ان ارکان اسلام میں سے کسی ایک کا بھی کوئی شخص انکار کرتا ہے تو ایماندار نہیں ہے۔ تو ارکان ایمان 6 ہیں، جن میں سے ایک جو ہے آخرت کے اوپر ایمان ہے، اور یہاں پر اس کا اصل میں ذکر ہے، اور اس کے انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت جو ہے ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو دنیاوی زندگی کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، اسی کے اندر خوش ہیں، اسی کے اندر مگن ہیں۔ ان کو یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا جسم جو ہے، جسمانی خواہشات اس کے وہ اسیر ہوتے ہیں کہ جناب کیسے زیادہ پیسہ آ جائے، کیسے اچھے کپڑے پہن لیں، بڑا گھر گاڑی ہو، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کامیابی ملنی چاہیے، دنیا کے اندر امانت ہونی چاہیے، آخرت کا ان کے ذہن میں ذکر ہی نہیں ہے۔ یعنی اس دنیاوی زندگی میں جو شخص راضی ہیں، اصل میں غور کر لیں تو اصل میں آخرت کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے۔ تیسری صفت ان کی ہوتی ہے وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، یعنی یہ اطمینان اس کے اوپر پھر ان کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر مطمئن بھی ہوتے ہیں۔ یعنی جو کر رہے ہیں نا، وہ ان کو اس کے اوپر مطمئن ہے، وہ اس کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ میں کہیں غلط راستے پہ ہوں یا صحیح راستے پہ ہوں۔ آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اسی دنیا کو اپنی پناہ گاہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہی ہے، اور اس کے اندر مطمئن رہتے ہیں کہ جناب میں نے جو سب کچھ کر لیا ہے، میں نے بہت اچھا حاصل کر لیا ہے، آگے بھی میرا ٹھکانہ اچھا ہی ہوگا۔ جیسے سورۃ الکہف کے اندر نا 2 لوگوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور وہاں پر بھی نا ایک ان میں سے جس کے پاس باغ تھے 2 اور درمیان میں سے نہریں بہتی تھی، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جناب دیکھو دنیا میں میرے پاس اتنا کچھ ہے، تو مجھے امید ہے کہ آخرت میں بڑا کچھ مجھے مل جائے گا۔ تو وہ بڑے مطمئن ہو کے اس طرح کے لوگ رہتے ہیں کہ جناب جب دنیا میں اللہ نے مجھے اتنا دیا تو شاید میں بڑا ٹھیک ہوں، شاید میں بالکل سیدھے راستے پہ ہوں، لیکن اللہ رب العزت بعض اوقات یہ اس کی رسی جو ہے نا وہ ڈھیلی کی ہوتی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص مطمئن ہے اور آخرت کے بارے میں اس کا کوئی غور و فکر نہیں کرتا ہے تو وہ بھی سمجھ لے۔ چوتھی صفت جو ہے آخرت کے منکروں کی یہ ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، کہ وہ اللہ کی آیتوں سے غافل رہتے ہیں، کہ وہ آسمان و زمین میں موجود نشانیوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت جب اتنے بڑے آسمان اور زمین کو ختم کر سکتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنے کتنے بڑے ستارے ہیں، آج تو سائنسدان بتاتے ہیں کہ ستارے بھی آخر میں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ستارے بھی آخر میں بڑے ہوتے ہوتے اتنے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے بیٹل جوس ایک ستارہ ہے، اب اس کے بارے میں سائنسدانوں کو امید ہے کہ شاید ان کی آنکھوں کے سامنے کبھی وہ تباہ ہو جائے اور ختم ہو جائے اور اس کی زندگی کا اختتام ہو جائے۔ اتنے اتنے بڑے ستارے، بڑی بڑی کہکشائیں، بڑے بڑے بلیک ہول وہ آپس میں مرج ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کی بھی زندگی ہے۔ تو جو لوگ ان آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو عبرت ملتی، لیکن کئی ایسے ہیں کہ جو عبرت حاصل نہیں کرتے، لیکن عبرت اسی کو ملے گی جس کو آخرت کی کوئی امید ہو۔ تو اگر ان آیات سے مراد آیات قرآنی ہوں، یعنی یہ پہلے تو ہم نے ان آیات سے مراد وہ لیا کہ جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی نشانیاں بیان کی ہیں اس حوالے سے،
اور اگر یہ آیات سے مراد قرآنی آیات لیا جائے تو معنی اس آیت کے یہ ہوں گے کہ وہ ہمارے احکامات سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم عن آیاتنا غافلون کا معنی کیا ہوگا کہ ہماری آیتوں سے وہ غافل ہیں، یعنی ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، اور وہ ان آیتوں میں کیا ہے، ان کی آیاتوں میں احکامات ہیں، کچھ کرنے کا حلال کا حکم ہوگا، حرام سے روکا گیا ہوگا، تو اس سے وہ غفلت برتتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ انہیں بجا لاتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کریں، جیسے کہ ابن کثیر نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے اولئک مأواہم النار۔ اب یہ جو آخرت کے منکر ہیں، اب غور کریں، ان کا انکار کیا ہے؟ آخرت کا انکار ہے، یعنی آخرت کا ایک یہ ایمان کی ایک صفت ہے، 6 ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، اس کے رکن کا انکار کرنے والوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، یعنی یہ کافر ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایمان میں سے کوئی شخص کہے کہ جناب میں 5 کو مانتا ہوں، ایک کو چھوڑتا ہوں، نہیں، ان میں سے 6 کے 6 کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر میں ان سے پوچھوں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا ایمان کے وہ کون کون سے، اچھا کسی کو تعداد پتا ہو تو میں پوچھوں کہ وہ کون کون سے ہیں تو ان کو وہی نہیں پتا ہوگا۔ تو جس کو ارکان کے ایمان کا نہیں پتا تو اس کے اوپر ایمان، یعنی ارکان کا نہیں پتا تو ان کی تفاصیل کیسے پتا ہوں گی، اس کے اوپر ایمان ان کا کس طرح کا ہوگا؟ تو لہٰذا دین کا یہ علم حاصل کرنا چاہیے، اس دنیا کے اوپر اطمینان نہیں کرنا چاہیے بلکہ دین کے علم کو سیکھنا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ مأواہم النار، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اور یہ ان کے اصل میں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو وہ خود کما کے گئے ہیں یہ وہی اصل میں مل رہا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، اب ان کے بالمقابل ایک تو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ، اب ایمان والوں کی بات آ گئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ بہت دفعہ ہم یہ آیت اسی انداز میں، اسی طرز میں، یہ اس طرح کے الفاظ پڑھ چکے ہیں قرآن میں۔ اب غور کیجیے، جب بھی اللہ ایمان کی بات کرتا ہے ساتھ عمل صالح کی بات کرتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف ایمان لانا کافی ہے اس کے بعد چھٹی ہو گئی، نہیں، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے جو شخص ایمان لائے پھر عمل صالح بھی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ رب العزت ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے، رہنمائی کرے گا ان کی۔ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں صراط مستقیم کی ہدایت دے گا، یعنی دنیا میں فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں رہنمائی کیسے ہوگی کہ ان کو سیدھا راستہ پتہ چل جائے گا، اللہ دین کے راستے کے اوپر ان کو لگا دے گا، ان کو دین کی توفیق عطا فرماتا ہے جو انہیں جنت تک پہنچنے کا سبب بنتی ہے، کہ وہ دین کے اوپر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یا پھر مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایمان لانے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوگی، یعنی یا تو اس رہنمائی کا تعلق اس دنیا سے کہ دنیا میں اللہ رہنمائی کر کے جنت میں لے جائے گا کہ وہ شخص ایسے عمل کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، یا پھر دنیا میں ایمان لائے تو آخرت میں اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا، رہنمائی کرے گا، کس کی؟ کیونکہ اس دن بھی جنت میں جانے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس دن انسان ایک ایسے پل سے گزرنے والا ہے کہ جس پل کے اوپر سے انسان ویسے نہیں گزر سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایمان نہ ہو اور جب تک کہ اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، صحیح حدیث کے اندر یہ لفظ آئے، اور اس کے اوپر سے جو شخص جو ہے اپنے ایمان کے مطابق جو ہے تیزی سے گزر جائے گا، جس کے اندر کم ایمان ہوگا تو اتنا لڑکتا ہوا اس کے اوپر سے گزرے گا، اور ایمان کی کمی جس کے اندر ایمان ہوگا ہی نہیں تو وہ کٹ کٹ کے اس جہنم کا ایندھن بن جائے گا جس کے اوپر سے یہ پل بنایا گیا ہے۔ ایک طرف میدان حشر ہے، دوسری طرف جنت ہے، اور نیچے دوزخ ہے جس کے اوپر سے یہ اس پل صراط گزرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کی وجہ سے اس قیامت کے اندر، تو یہ بھی ایک دوسرا معنی دیا گیا ہے۔ اور کس کی طرف رہنمائی کرے گا اللہ رب العزت؟ اللہ آگے فرماتا ہے تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، یعنی اللہ رب العزت اس جنت کی طرف رہنمائی کرے گا کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فی جنات النعیم، یعنی جنتیں ہیں اس کے اندر، یعنی وہ ایک جنت جو اس کا اصل میں نام ہے لیکن اس کے اندر باغ ہیں بہت سارے، یعنی وہ باغات کی وجہ سے ہی اس کو جنت کہتے ہیں۔ یا اسی طرح جنت اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو چھپ گئی ہو، یعنی جس کے اندر اتنے درخت ہیں اور اتنا سایہ ہے اور سایہ دار درخت ہیں کہ وہ دوسروں سے اوجھل ہے، یا اسی طرح جو دوسروں سے اوجھل ہو، جیسے جنت کو ہم آج نہیں دیکھ سکتے ہیں، قیامت والے دن دیکھیں گے، تو اس وجہ سے بھی اس کو جنت کہا گیا ہے۔ تو خیر اللہ فرماتا ہے کہ من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، تو اس کی طرف اللہ رہنمائی کرے گا، اس جنت کی طرف، اس آخری ٹھکانے، مومنوں کا ٹھکانے کی طرف، کہ جو نعمتوں والی جنت ہے، جو نہ صرف باغ ہیں بلکہ اس میں نعمتیں بھی ہیں، اور ان کے نیچے
نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے بارہا بہت سی جگہوں پر اس جنت کی صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جنت ایسی ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ان نعمتوں کی تفصیل انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور حدیث کے اندر جو ہے نا، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، سورۃ السجدہ آیت نمبر 17، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو چند اللہ رب العزت نے صرف نشانیاں سی ایک سمجھانے کے لیے بتائی ہیں، ورنہ اس کی اصل ماہیت اور اصل جو ہے اس کی حیثیت وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرمائے گا قیامت والے دن کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال ہی گزرا ہے۔ یعنی جو کچھ کسی شخص کی آنکھ نے دیکھا ہے نا، سمجھ لیجئے کہ وہ جنت میں نہیں، جنت میں اس سے کوئی اعلیٰ چیز ہوگی، ویسا نہیں ہے، کیونکہ کسی آنکھ نے اس طرح کی چیز دیکھی ہی نہیں۔ کوئی اگر آپ نے کوئی بڑی بہترین بات سنی ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے بھی زیادہ بہترین، اس سے بھی کوئی ایسی چیز ہوگی، کیونکہ انسان نے وہ چیز سنی ہی نہیں ہے، اور کسی دل کے اندر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے، یعنی کسی کے دل کے اندر کوئی آیا ہو کہ ایسی ہوگی، ویسا بھی نہیں ہے۔ یعنی صرف جو جنت کی ماہیتیں بعض احادیث کے اندر جو آئی ہیں، یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے، اور اس کا آپ حقیقی معنی اور حقیقی مطلب سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ جنت اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے یہ جو ایمان والے جو جنت میں، جن کی اللہ خود ان کی رہنمائی فرمائے گا کہ جنت تک لے جائے گا، جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اب اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں جانے والوں میں سے بنائے، اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے امور، ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے لیے ٹھکانہ اللہ جنت میں رکھے۔ تو جنت میں یہ جنتی جو ہوں گے، ان کا جو کیا قول ہوگا، وہ کیا کہیں گے آپس میں، فرمایا دعواہم فیہا سبحانک، سبحانک اللہم، یعنی وہ جنت کی نعمتیں اور عجائب دیکھ کر وہ کیا کہیں گے، وہ پکاریں گے، وہ پکار اٹھیں گے، یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی انسان کوئی ایسی زبردست چیز دیکھ لینا تو خود بخود اس کے دل سے کچھ نکلے، تو اس کے بارے میں آپ ایسا الفاظ کہہ سکتے ہیں دعواہم فیہا، یعنی اس کے اندر ان کی پکار یہ ہوگی کیا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ یعنی جب جنت کی یہ جو شکل و صورت دیکھیں گے، جب وہاں پہ پہنچیں گے، اس نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو پھر وہ یہی پکاریں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، کہ یعنی جو کچھ اللہ نے کہا تھا وہ بالکل سچ ہو گیا ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے اللہ کی ذات، اور جو اس نے پیدا کیا ہے، جو اس نے بنایا ہے، جو جنت اس نے تیار کر رکھی ہے، وہ کیسی بہترین حسین جنت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون ولا یفتلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون، قالوا فما بال الطعام، قال جشاء ورش کرش المسک یلہمون التسبیح والتحمید کما یلہمون النفس، یعنی جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن غور کیجئے وہ نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، اور نہ ناک صاف کریں گے۔ یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جنت میں نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ، نہ ناک صاف کرنا، نہ تھوکنا، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے نا جسے دنیا کے اندر بھی بدبو، اور کسی دیواروں کے اوپر لوگوں نے تھوک رکھا ہے، فلاں دیوار پہ لکھا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے، اور لوگوں نے پیشاب کر رکھا ہے، اور پخانے کی بدبوئیں، اور یہ ساری یہ دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں لوگ کھائیں پئیں گے لیکن یہ کام نہیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا جو کھانا وہ کھائیں گے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بس ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا، جس سے ایک مشک، یعنی مسک جو ہوتی ہے نا، کستوری کی خوشبو آئے گی، اور ان کا کھانا جو ہے نا تحلیل ہو جائے گا، یعنی وہ خوشبو کی طرح وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، جیسی طرح پسینہ آیا اور ڈکار آیا تو اسی سے ان کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اور ان کے دلوں میں، ان کی زبانوں پر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یلہمون التسبیح، کہ وہ جو تسبیح ہوگی نا وہ اللہ ان کے دلوں میں الہام کر دے گا۔ تسبیح اور حمد جو ہے وہ خود بخود بے اختیاری جاری ہو جائے گی، اور جس طرح سانس خود بخود جاری ہو جاتی ہے، یعنی اس دنیا میں انسان جب سانس لیتا ہے تو کیا وہ سوچ سمجھ کے لیتا ہے کہ جہاں پہ سانس لے لوں، بلکہ میں باتیں کر رہا ہوں، آج سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں،
سانس لیے چلے جا رہے ہیں، تو یہ انداز ہوگا ان کی تسبیح کا، ان کی تحمید کا، کہ وہاں پر حمد بیان کر رہے ہیں، تسبیحات بیان کر رہے ہیں، اور یہ بے اختیاری ان سے کہا جا رہا ہے، ان کی زبانوں سے یہ نکل رہا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے تحیتہم فیہا سلام، یعنی ایک تو ان کی دعواہم، وہاں پر پکار اٹھیں گے وہ، سبحانک اللہم، اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ پکارنے والا بنائے۔ آگے وہ فرماتا ہے اللہ وتحیتہم فیہا سلام، اب ان کی جو تحیہ ہوگا وہاں پر وہ سلام ہوگا۔ تحیہ کنہیں کہتے ہیں؟ زندگی کی دعا دینے کو تحیہ کہا جاتا ہے۔ تو زندگی کی دعا دینا کہ اللہ تمہیں زندگی بخشے، یعنی وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو زندہ رہنے کی دعا دیں گے، اور دعا کا انداز کیا ہوگا؟ سلام، یعنی سلامت رہو، سلامتی کے الفاظ کے ساتھ سلام، یہ ان کا وہاں پر تحیہ ہوگا۔ اور وآخر دعواہم، اور جو ان کی آخری دعوت ہوگی نا، آخری پکار، پہلی پکار آپ نے سن لی، پہلی پکار کیا ہے کہ وہ پکار اٹھیں گے سبحانک اللہم، اور جو آخری پکار یعنی کسی بھی جگہ پر محفل میں بیٹھیں گے، کوئی بھی گفتگو کر رہے ہوں گے تو گفتگو کا آغاز جو ہے وہ بھی سبحان اللہ ہے، اور گفتگو کا جو انجام ہے، اختتام ہے، اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تعریف جو ہے وہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا، جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کی اصل میں تعریف ہے۔ تو ان کی یہ جو دعا ہے اور گفتگو کا اختتام ہے وہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ ہوگا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے جیسے وہ دنیا میں کرتے تھے، یہ دنیا میں بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کی گفتگو اور دعا کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا۔ تو کیونکہ دنیا کے اندر وہ یہ کام کرتے تھے تو آخرت میں بھی وہ یہی کریں گے، جنت میں بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ ہائے اور وائے اور جیسے آج کل چلتا ہے ہیلو ہائے اور گڈ نائٹ اور گڈ مارننگ، نہیں، یعنی آخری جو آپ کی سلام دعا ہے وہ کیسے ہوگی؟ گفتگو کا اختتام جب یہ محفل برخاست ہوتی ہے تو وہ آخر دعوا جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اس حوالے سے حدیث ہمارے سامنے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ الفاظ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، کسی ذکر کی مجلس میں اگر کوئی شخص یہ کہے تو یہ مہر کی طرح ہوں گے۔ یہ الفاظ کیسے ہوں گے؟ مہر کی طرح ہوں گے، جو آخر میں لگائی جاتی ہے، یعنی آخر میں ایک مہر لگ جاتی ہے نا کہ اب یہ جو انہوں نے کہا اب یہ ڈن ہو گیا۔ اور جو انہیں کسی لغو کی مجلس میں کہے تو اس کے لیے کفارہ ہوں گے، یعنی اگر نیکی کی مجلس میں کہہ رہے ہیں، ذکر کی مجلس میں کہہ رہے ہیں تو مہر ہے، اور اگر کسی بری لغو کی مجلس ہے تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، کہ اس کے اندر جو کمی کوتاہی، جو زبان کے اندر سے کوئی کہہ لیں کہ کوئی ایسی باتیں نکل گئیں جو مناسب نہیں تھیں تو یہ ان کے لیے کفارہ بن جائے گی یہ الفاظ۔ اور عبداللہ بن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ کفارہ مجلس یہ ہے کہ بندہ یوں کہے، یعنی یہ بھی کفارہ مجلس کی کہ دوسرے جو معروف الفاظ ہیں وہ عبداللہ بن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایتوں سے ہمیں ملتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واستغفرک واتوب الیک۔ تو یہ الفاظ ہمیں دوسری جگہ سے ملتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح سے مختلف ملتے جلتے الفاظ آپ کو احادیث میں ملتے ہیں جو اس دنیا کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور جنتیوں کا بھی یہی عالم ہوگا کہ جب ان کی محفلوں کا بھی آخر ہوگا، محفلوں کے اختتام میں وہ یہی کہیں گے آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کیونکہ جنت کا ویسے کوئی اختتام نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جناب جنت میں اتنے سال رہیں گے پھر وہاں سے چیک آؤٹ ہونا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خالدین فیہا ابدا، اللہ نے قرآن میں بارہا یہ فرمایا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آخر دعوا ہے اس سے مراد اصل میں ان کی جو محفلیں ہیں، ان کی گفتگو ہے، اس کی آخرت کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی پر ہم آج کے اس درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنتوں کا حقدار ٹھہرائے، ہمیں بھی ان لوگوں میں ٹھہرائے کہ جو جنتوں کو دیکھ سکیں، اور اس جنت کے اندر ہم بھی یہی کہیں سبحانک اللہم، اور ہمارا بھی تحیہ وہاں پر سلام ہی ہو، اور ہماری بھی جو جیسے آج ہم اس محفل میں یہ کہتے ہیں ان الحمد للہ رب العالمین، تو وہاں پر بھی ہمیں یہ کہنا نصیب ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کے نصیب میں یہ جنت میں داخلہ وہ نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ آج کی اس محفل میں ہم نے سوال جواب نہیں رکھے ہیں کیونکہ کچھ موضوعات تھوڑی طوالت کے ساتھ تھے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ سوال جواب کا سلسلہ رکھیں گے،
اور آخر میں یہ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔